ہو رہی ہے۔ حضور النور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت بسعادت کا تذکرہ خود بھی فرمایا۔ احادیث کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابی سیدنا ارباد بن ساریہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب بخاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، میں اپنے رب کے پاس اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ اس وقت رکھ دیا گیا تھا جب کہ آدم علیہ السلام ابھی جسم کے مراحل کو طے فرما رہے تھے۔ حضور النور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، اور یہ حدیث مبارکہ صحیح ابن حبان میں موجود ہے، شرح السنہ میں موجود ہے، شعب الایمان میں موجود ہے۔ فرمایا وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ، کہا کہ میں تمہیں اپنے پہلے معاملے کے بارے میں خود بتاتا ہوں، خود خبر دیتا ہوں۔ دعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی التي رأت حين وضعتني انه قد خرج منها نور اضاءت لها منه قصور الشام۔ فرمایا میرے اول معاملے والا حقیقت یہ ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تو اس موقع پر دعائیں فرمائی۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، اور قرآن کریم کے اندر موجود ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ انہی میں سے عظیم رسول کو مبعوث فرما۔ تو حضور اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، دعوت ابراہیم، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، وبشارت عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، سب نے اللہ کی توحید کے نغمے لوگوں کو سنائے، سب نے توحید کی دعوت دی، اپنی نبوت کا اعلان کیا، جو کچھ رب نے انہیں عطا کیا تھا وہ لوگوں کے سامنے رکھا، لیکن کسی نبی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں آخری نبی ہوں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی یہی کہتا رہا کہ میرے بعد ایک شانوں والا نبی آئے گا، اس کی یہ شانیں ہوں گی۔ تو خود حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں وبشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اے بنی اسرائیل میں تمہیں اپنے بعد ایک عظیم رسول کی بشارت دے کے جا رہا ہوں جس کا نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ عزیزان ایمان آگے فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْنِي، فرمایا میں اپنی امی جان کا وہ نظارہ ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا۔ جب ربیع الاول کا بابرکت مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگ باتیں شروع کر دیتے ہیں، میلاد کا تذکرہ کہاں پر ہے، ولادت کا تذکرہ کہاں پر ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے سامنے یا تو قرآن و سنت نہیں ہے یا پھر دل میں بغض مصطفیٰ ہے کہ انہیں یہ نظر نہیں آتا۔ ہم بھی جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ حدیث کی کتابوں سے ہی بتا رہے ہیں، اور یہ کتابیں ان کے پاس بھی ہیں، پتہ نہیں ان کو نظر کیوں نہیں آتا۔ اب یہ ولادت کا تذکرہ ہے یا نہیں؟ خود حضور فرما رہے کہ میں اپنی امی جان کا وہ نظارہ ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا۔ کیا ولادت کے وقت دیکھا؟ انہو قد خرج منہا نور اضاءت لہا منہ قصور الشام، فرمایا میری امی جان کے بطن اقدس سے ایک نور نکلا اور امی جان نے کعبۃ اللہ کے پاس مکۃ المکرمہ کی فضاؤں میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھا۔ یہ میرے پیارے مصطفیٰ کی عظیم الشان ولادت تھی۔ ہر طرف خوشی پھیل گئی،
اور آسمانی کتابوں میں، پہلے کی کتابوں میں اور پہلے کے انبیاء کرام نے حضور کا اتنا تذکرہ کیا کہ اس وقت کے جو یہودی تھے خاص طور پہ وہ انتظار میں تھے۔ عیسائیوں کو بھی پتہ تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ مکہ میں ایک یہودی تاجر رہتا تھا جس نے سابقہ آسمانی کتابوں میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھ رکھا تھا، اس کی نشانیاں پڑھی ہوئی تھی۔ جس رات حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ سمجھ گیا کہ آج آخری نبی پیدا ہو چکا ہے، تو اس نے قریش والوں کو پکارا کہ یا معشر قریش هل ولد فیکم اللیلۃ مولود، کہا اے قریش کے لوگوں بتاؤ آج کی رات تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا قسم بخدا ہمیں تو معلوم نہیں۔ پھر اس شخص نے کہا فانظروا واحفظوا ما اقول لکم، اچھی طرح توجہ دو اور اس کو یاد کر لو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ ولد هذه الليلة نبی هذه الامة الأخیرہ، آج کی رات وہ رات ہے کہ اس رات میں اس آخری امت کا نبی پیدا ہو چکا۔ پھر کیا ہوا؟ لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے تو کسی نے بتایا کہ عبد المطلب کے گھر ان کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا مجھے لے جاؤ اور اس بچے کو مجھے دکھاؤ۔ لے گئے، حضرت آمنہ وہ بچہ سامنے لے آئی حضور علیہ السلام کو، اور اس نے جب آپ علیہ السلام کے مبارک جسم پر مہر نبوت دیکھی تو وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب ہوش میں آیا تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا تمہیں، بچے کو دیکھ کر تم بے ہوش ہو گئے؟ تو کہنے لگا ذہبت واللہ النبوۃ من بنی اسرائیل فرحتم بہ یا معشر قریش، آج نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی، اے قریش والو تم خوشیاں مناؤ، اے قریش والو تم خوشیاں مناؤ۔ اما واللہ لیسطون بکم سطوۃ یخرج خبرها من المشرق والمغرب، یعنی ایک عرصے سے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں پیدا ہوتے رہے، مگر اے قریش تاجدار ختم نبوت کو اللہ تعالیٰ نے تم اہل عرب میں پیدا فرمایا ہے، قسم بخدا اس بچے کی ایسی شانیں ہوں گی اور اس کو ایسی فضیلت ملے گی کہ مشرق اور مغرب میں تمہارے چرچے ہوں گے۔ اور آج مجھے بتائیں نا کون سی ایسی جگہ ہے جہاں میرے پیارے مصطفیٰ کا چرچا نہیں ہے، جہاں میرے پیارے مصطفیٰ کا نعرہ نہیں لگتا، جہاں میرے پیارے مصطفیٰ کا ذکر خیر نہیں ہوتا۔ عزیزان من، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سے کوئی پوچھے نا کہ ولادت کی خوشی کہاں لکھی ہے، تو یہ ہر عاشق رسول کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے۔ ولادت کی خوشی وہی منا سکتا ہے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، جس کے دل میں حضور علیہ السلام کی عظمت ہو۔ ورنہ اگر دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے نا تو پھر قرآن پڑھ کر بھی بندہ راہ ہدایت پہ نہیں آتا۔ قرآن پڑھنے کے لیے بھی صاحب قرآن سے تعلق ضروری ہے، حدیث پڑھنے کے لیے بھی صاحب حدیث سے تعلق ضروری ہے۔ تو حضور علیہ السلام تشریف لائے، پوری کائنات کو خوشیاں ملی، ہر طرف خوشی کا عالم تھا، اور یہ کم خوشی ہے کہ آپ کی وجہ سے آج ہم ایک رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ 360 بت کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، میرے پیارے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی اور آپ نے اس انداز میں تبلیغ فرمائی کہ آج لوگ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی بغض مصطفیٰ رکھنے والا پیدا نہ فرمائے۔ ایسے لوگوں کو دلیلیں دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جن لوگوں نے حضور کو دیکھ کر نہیں مانا وہ ہماری اور آپ کی دلیلیں دیکھ کر بھی نہیں مانا۔ تو لہٰذا حضور سے محبت غیر مشروط کے کرنی ہے۔ ہم حضور کو بغیر کسی دلیل کے اللہ کے آخری نبی مانتے ہیں، اللہ کو بغیر کسی دلیل کے ہم ایک مانتے ہیں۔ دلائل کی بات نہیں ہے، جو دلیل مانگے اللہ ایک ہے تو دلیل دو۔ کافروں کو ہم دلیل دیں گے لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ دلیل مانگ رہا ہو، اور کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ ولادت مصطفیٰ پہ دلیل مانگتا ہو۔ بچہ پیدا ہو جائے تو سیدھا مٹھائی کی دکان پہ لگتا ہے
تو بانٹتا ہے، مولوی صاحب کے پاس نہیں جاتا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور پیارے مصطفیٰ کی ولادت کی بات ہو تو فتوے لینے چلا جاتا ہے۔ اپنے ایمان سے پوچھ، حضور سے محبت پوچھ کے نہیں کرنی، حضور سے محبت انواع کرنی ہے۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور کی ولادت کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آئیے میرے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، آمد مصطفیٰ، ذرا محبت کے ساتھ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اور آمد مصطفیٰ کا پیغام ہے، یہ اللہ کے رسول آپ کے ہر حکم پہ ہم نے لبیک کہنا ہے، اس نیت کے ساتھ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علی الا البلاغ۔